بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام علامہ اقبال ڈے اسپیشل لے کر آپ کی خدمت میں مخدوم امجد شاہ حاضر ہے۔ مجھ کو دنیا نہ اس کے سوا چاہیے، میرے مولا تیرا آسرا چاہیے، کوئی جنت نہ کچھ ماورا چاہیے، چاہیے مجھ کو تیری رضا چاہیے۔ آج کے اس پروگرام میں ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 21 اپریل حضرت ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال کا ان کی برسی کا دن ہے 1938۔ آج ہم اپنا خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال کا ذکر کریں گے، ان کے فلسفے پر، ان کے پیغام پر کچھ تھوڑی سی رائے زنی ہوگی اور گفتگو ہوگی، اور ساتھ میں آپ کو کچھ اچھا کلام بھی ضرور سننے کے لیے ملے گا۔ آج ہم خوش قسمت ہیں اس حوالے سے کہ آج ایک ہی دن میں یہ میرا دوسرا پروگرام ہے جو خراج عقیدت کے طور پر ہم ان کو پیش کر رہے ہیں، لیکن آج کے اس دوسرے سیگمنٹ میں میرے ساتھ خوش قسمتی ہے کہ 3 مہمان یہاں موجود ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے، آپ پہچان جائیں گے کہ UK بھر میں، دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کا نام ہے، میں تعارف کروانا چاہوں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم ڈاکٹر مختار الدین احمد صاحب، دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں، UK میں اساتذہ میں ان کا شمار ہے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ان سے ملتا ہے۔ ساتھ میں موجود ہے جناب اشتیاق میر صاحب۔ اشتیاق میر صاحب یورکشائر ادبی فورم کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں اور بہت خوبصورت لہجے کے شاعر ہیں، بہت مطالعہ رکھتے ہیں حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال پر۔ ساتھ میں ڈاکٹر سید کیسر زیدی صاحب موجود ہیں، سائیکیاٹرسٹ اسپیشلسٹ ہیں پیشے کے لحاظ سے، لیکن بہت خوبصورت شاعر ہیں اور آپ کا بڑا وسیع مطالعہ ہے شاعری کے حوالے سے، اور آج ہم ڈاکٹر علامہ سر محمد اقبال پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ڈاکٹر علامہ اقبال کے حالات اور واقعات زندگی، ان کی تاریخ پیدائش، ان کی تاریخ وفات، ہم سب کو ان کے حالات جو ہے وہ معلوم ہے۔ میں اس پر بہت زیادہ وقت نہیں دینا چاہوں گا کیونکہ 3 مہمان ہیں، پروگرام کا وقت بھی، دورانیہ بھی ذرا کم ہے، تو میں چاہوں گا کہ مہمانوں سے اس حوالے سے گفتگو کی جائے۔ ڈاکٹر صاحب، آج علامہ اقبال کے حوالے سے ہم یہ خصوصی گفتگو کا اہتمام کر رہے ہیں، اور آپ کا ماشاءاللہ بہت وسیع مطالعہ بھی ہے اور آپ کا بہت سارا کام بھی ہے، آپ بہت کچھ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کا جو ایک عالمگیر پیغام ہے، ایک فلسفہ خودی ہے، اور مسلم امہ کے لیے جو انہوں نے جو ایک خواب پیش کیا اور جو انہوں نے پیغام دیا، کچھ تھوڑا سا اس پہ روشنی ذرا ڈالیے گا۔ جی، یہ بہت بڑا موضوع ہے، جی ہاں، اس کے لیے بہت وقت درکار ہے، لیکن خیر کم سے کم وقت میں کم سے کم کچھ کہنے کی کوشش میں کروں گا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں، علامہ اقبال کا پیغام آپ نے کہا، اور وہ پیغام جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہے، یعنی کسی جگہ، ایک محدود جگہ کے لیے نہیں ہے کہ یہ پنجاب کے لیے ہو یا سندھ کے لیے ہو یا سرحد کے لیے ہو یا ہندوستان کے لیے ہو، بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے ہے، اور پوری دنیا کے لیے اس طریقے سے ہے کہ اصل وہ شخصیت کہ جو علامہ اقبال اپنی ملت کو دینا چاہتے ہیں، قوم کو دینا چاہتے ہیں، وہی اصل میں صحیح انسانیت ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو جو انسانیت کا پیغام جو ہے اس طریقے سے وہ عالمگیر ہے، بے شک، یعنی لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں، بلکہ ہوا بھی تھا، ہندوستان والوں نے یہ کہا، بلکہ یہاں رالف رسل ہمارے بہت مشہور و معروف اردو کے استاد تھے، جی جی، اور عالم تھے، جی جی، انہوں نے علامہ اقبال کے لیے کہا کہ وہ تو شاعر ہی نہیں تھے۔ میں نے پوچھا ان سے کہ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے کہ انہوں نے تو سوائے مذہبی شاعری کے اور کوئی شاعری کی نہیں ہے۔ صحیح۔ میں نے کہا کہ ہرگز نہیں کی، ان کی شاعری مذہبی نہیں ہے، ان کی شاعری اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کس کو کہتے ہیں۔ آپ جو انسانیت کا شور مچاتے رہتے ہیں، وہ اگر آپ کو صحیح طریقے سے کہیں مل سکتی ہے تو وہ علامہ اقبال کے ہاں ملے گی۔ بے شک، بے شک، صحیح۔ میر صاحب، علامہ اقبال نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا عجیب سا کام کیا 1930 میں،
الہ آباد کے خطبے میں انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے ذریعے خصوصاً پوری دنیا کے عالم اسلام کو ایک پیغام دیا، ایک خواب دیا کہ ان کے لیے بر صغیر میں ایک علیحدہ مملکت ہونی چاہیے۔ کچھ ذرا اس فلسفے پر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ اصل میں وہ چونکہ دور اندیش بہت تھے تو ان کی جو دور اندیشی تھی وہ اصل میں کہاں تک جا رہی تھی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں کیری آن کروں گا، اور اگر آپ نے الہ آباد کے خطاب کے حوالے سے بات کی ہے، اگر اس وقت آپ مسلمان قوم کی حالت دیکھیں، اگر اس دور میں چلے جائیں تو وہ دور وہ تھا کہ جو مسلمان مایوس تھے، سلطنت عثمانیہ کا زوال اور اس کے بعد مغلوں کا جو دور آپ کے سامنے ہے، تو اس موقع پر اس مایوسی سے نکالنا، لوگوں کو راہ دکھانا، گائیڈ کرنا، یہ بہت آسان کام نہیں تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ علامہ اقبال کا احسان عظیم ہے مسلمانوں پر، خصوصاً بر صغیر کے مسلمانوں پر، کہ انہوں نے اس وقت مسلمانوں کو اپنے فلسفے کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے اور اپنی سیاست کے ذریعے، یہ پہلو ہم شاید نظر انداز کر دیتے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے مسلمانوں کو مایوسی کے اس گڑھے سے نکالا اور ان کو یہ بتایا کہ آپ ایک جدا قوم ہیں، آپ ایک ملت کا حصہ ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا۔ اور جو سیاسی پہلو ہے جس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اکثر اس کو غائب کر دیتے ہیں یا اس پر ہم تحقیق نہیں کرتے یا بات نہیں ہوتی، یہ 1926 میں علامہ اقبال جو ہیں وہ جو قانون ساز اسمبلی ہے اس کے وہ ممبر بنے اور سیاست میں انہوں نے قدم رکھا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے قائد اعظم کا آخر حد تک ساتھ دیا۔ یہ تصور تو انہی کا تھا نا، جداگانہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس لحاظ سے یہ مسلمانوں پر اور خاص طور سے بر صغیر کے مسلمانوں پر اس وقت جب سوائے مایوسی کے مسلمانوں کے ارد گرد کچھ نہیں تھا، اس مایوسی کے اندھیرے سے انہوں نے نکالا مسلمانوں کو اور ایک یہ ویژن پیش کیا، اور اسی ویژن کو لے کر پھر قائد اعظم نے اس کو تحریک پاکستان کا نام دیا۔ آپ کی بات بالکل مناسب ہے کہ اگر یہ غور کیا جائے، حضرت علامہ اقبال کو اگر سیاست کے تناظر میں دیکھیں تو ان کی دور اندیشی، ان کی سیاستدان ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ انہوں نے کتنی دور تک جا کے دیکھا اور آخر تک اس پر ظاہر ہے زندگی نے ان کا ساتھ۔ ایک بات اور میں آپ سے کہوں امجد بھائی، وہ یہ کہ اگر آپ نے مطالعہ کیا اور ظاہر آپ نے کیا ہوگا کہ اس وقت ایک تحریک چلی تھی، سیکولر تحریک ہندوستان میں، سنسوا لاج کے تحت، کچھ اس طرح کی وہ تحریک نہیں تھی بلکہ ایک پارٹی تھی جن لوگوں نے علامہ اقبال کو دعوت دی۔ تو یہ 1906 کی بات ہے، یہ اس وقت انہوں نے اس چیز کو مسترد کیا اور کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان اور ہندوؤں کے لیے یہ بہتر ہے کہ مسلمانوں کی اپنی شناخت ہو اور ہندوؤں کی اپنی شناخت ہو، کیونکہ ان کی معاشرت الگ، ان کا دین الگ، ان کے باقی زبان الگ۔ تو اس یورپ سے واپسی پر جب وہ وہاں گئے اور ایک اجلاس میں انہوں نے شرکت کی تھی تو اس اجلاس میں ان کو یہ محسوس ہوا تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم وقت ضائع کریں، اکٹھے ہم رہ نہیں سکیں گے کیونکہ ہر چیز ہماری جداگانہ ہے، اور وہیں سے انہوں نے اس چیز پر تھوڑا بہت کام بھی کسی حد تک شاید شروع کیا۔ اور جیسے آپ نے بات کی کہ جب وہ 1926 میں ممبر بنے تو انہوں نے اس طرف بڑے غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ پھر 1930 میں انہوں نے ایک جداگانہ جو دو قومی نظریہ جو انہوں نے وہ باقاعدہ اس کو پیش کیا، اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی دو قومی نظریہ ہے جو آگے جا کر قرارداد پاکستان کی بنیاد بنا، اور پھر وہی قرارداد پاکستان مزید 7 سال بعد ایک مملکت خداداد جس کو ہم کہتے ہیں اس کا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ ویژن تھا، بالکل اس زمانے میں، جس زمانے میں لوگ مایوسی میں گھرے ہوئے تھے، اس زمانے میں ویژن تھا نا، یہ ایک لیڈر اور ایک وہ ایسا شخص جس کا ذہن جو ہے وہ بہت آگے دیکھتا ہے، اور خصوصاً مسلمانوں کو، یہ امت مسلمہ کے حوالے سے، کیونکہ وہ تو نیشنلزم کے تو خلاف تھے، بے شک وہ نیشنلزم کے خلاف تھے، وہ تو کہتے تھے کہ مسلمان جہاں بھی ہے وہ ایک امت کا حصہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کو میں ان کرنے سے پہلے اگر اجازت دیں تو فاروقی صاحب کافی دیر سے لائن پر ہیں، ان سے بات کر لیجیے مختصراً، پھر انشاءاللہ آپ سے۔ السلام علیکم فاروق صاحب۔ جی السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ جی، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ شاہ صاحب میں ٹھیک ہوں۔ ایک تو یہ آپ کے جو معزز مہمان گرامی ہیں،
میرے بھی بڑے محترم ہیں، ان کے ساتھ مجھے کئی مشاعروں میں شرکت کا اعزاز حاصل ہوتا ہے. ماشاءاللہ. میں چونکہ علامہ صاحب کی جو شخصیت ہے وہ اتنی بہت بڑی ہے، ان کی اتنی ڈائمنشنز ہیں کہ سب پہ تو بات کرنا بڑا مشکل ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا. مجھے صرف 2 باتیں کرنے کی اجازت دیجیے آپ. ایک تو جیسا کہ وہ یہ آیا ہے سب پہ کہ مولانا رومی اور مولانا رازی کے علامہ صاحب بہت پرستار تھے، اور ان کا ایک شعر ہے وہ میں گوش گزار کروں آپ کے اور آپ کے ناظرین کے لیے کہ اسی کشم و کش میں گزری میری زندگی کی راتیں، اسی کشم و کش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب راضی. تو یہ علامہ کا بڑا خوبصورت شعر ہے. اور جب میں آپ چونکہ یہ سب پڑھے لکھے صاحبان بیٹھے، صاحب علم صاحبان بیٹھے، جب میں بانگ درا میں حضرت صدیق اکبر کے بارے میں علامہ صاحب کی وہ نظم جس میں انہوں نے مرد وفا سرشت کے خطاب سے نوازا آپ کو، جب میں پڑھتا ہوں تو میں بھی اسی کیفیت سے گزرتا ہوں جس کیفیت سے شاید رازی اور مولانا رومی کے نام سے علامہ صاحب گزرتے تھے. تو یہ بڑی بڑی پرکیفیت کیفیت ہے، اس کو صرف سمجھنے کی بات ہے. دوسری میں گزارش یہ کروں کہ عام چونکہ ہماری نوجوان نسل انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے ان اکابرین سے بہت دور ہے. علامہ صاحب بہت بڑے فلاسفر تھے، بہت بڑے قانوندان تھے، بہت بڑے ایک قوم کے مسیحا تھے. لیکن میں ایک بات آپ کے ساتھ عرض کر دوں کہ علامہ بہت پرمزہ زندگی گزارتے تھے. ان کی زندگی انہوں نے تہمت باندھی ہوئی یوکا پہنا ہوا. ایک بات اگر مجھے آپ اجازت دیں اور میں آپ کے ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ علامہ صاحب کو ایک وقت میں منع ہو گیا کہ وہ میٹھی چیزیں نہیں کھا سکتے. تو انہوں نے ان کے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ بہت ہمت کریں تو ایک آم کھا لیا کیجیے. تو ان کے جو مشہور زمانہ ملازم تھے کریم بخش، تو علامہ صاحب نے ان کو کہا مجھے ڈاکٹر نے ایک آم کی اجازت دی ہے، تو صبح سائیکل لے کے لاہور میں جایا کرو اور سب سے بڑا جو آم ہو، کیونکہ کھانا میں نے ایک ہی آم ہے، تو وہ 5-6 کلو کا ایک ہی آم لے کے آیا کرو تاکہ میں ایک ڈاکٹر کی پابندی بھی کروں اور آم بھی کھا لوں. آپ کا بہت شکریہ، خدا آپ لوگوں کو خوش رکھے کہ بہت امپورٹنٹ موضوع پہ بات کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جی، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی مسئلہ سنجی بھی ہمارے سامنے لے کے آئے ہیں، اور پتہ لگا کہ ڈاکٹر صاحب اس قسم کے حرکتیں بھی کیا کرتے تھے. بہرحال بہت بہت شکریہ فاروقی صاحب آپ کا، آپ نے پروگرام میں شرکت کی. ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں، ڈاکٹر کیسر زیدی صاحب. ایک اور پہلو حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال کا جو ان کا فلسفہ ہے، ان کے فلسفے کی بہت سی جہتیں ہیں. ایک اس میں خاص طور پر فلسفہ خودی جو ہے وہ بہت نمایاں ہے، جس میں آپ نے نوجوانان جو ہیں، مسلمانوں کے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو مخاطب کرتے ہوئے فلسفہ خودی پر بڑی بات کی. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. اس پر ذرا روشنی ڈالیے کہ وہ پیغام جو حضرت علامہ اقبال ہمیں دینا چاہ رہے تھے، کیا اس پیغام سے ہم بھرپور کچھ فائدہ اٹھا سکے ہیں؟ جو فاروقی صاحب نے ابھی اپنی گفتگو میں فرمایا کہ آج کل کی جو نسلیں ہیں ان کا ان اکابرین سے جو رشتہ ہے وہ ٹوٹ چکا ہے یا ٹوٹ رہا ہے، اور اس کو میں الزام دوں گا اپنی نسل کو. صحیح. شاید ہم نے اس ورثے کو آگے پہنچانے میں کوتاہی کی ہے. بے شک. اور آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہ جو ان کے فلسفے اور ان کے کلام سے کے تھرو فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا اگلی نسلوں کو سنوارنے کے لیے، ان کی کردار سازی کے لیے، وہ چیز شاید اس طرح نہیں کی جا سکی. اقبال کی جو پہلی تصنیف ہے بانگ درا، اس پہ مولوی عبدالحق صاحب دیباچہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس شخص کی ابتدا ہمالہ ہو اس کی انتہا کیا ہو. واہ واہ واہ. تو وہ ان کی جو شخصیت ہمہ جہت تھی اور جو ان کا فلسفہ ہمہ جہت تھا، میرے اپنے خیال میں ایسٹ اور ویسٹ کے جو فلسفیانہ تجربات تھے اور تخیلات تھے، ان کا اگر تاریخ میں کسی ایک جگہ سنگم ہوا ہے تو وہ حضرت علامہ اقبال کی شخصیت. کیا خوبصورت بات کی. اور اس میں خوبی یہ نہیں ہے کہ وہ دو دریا جو سوچ کے اور فکر کے بہہ رہے تھے وہ اس جگہ آ کر مل جاتے ہیں، بلکہ وہ ایک نیا ذائقہ اختیار کر لیتے ہیں.
تو جو رازی اور رومی کے خیالات تھے اور جو فلسفہ تھا، جب وہ نطشے کے خیالات میں ان کی آمیزش ہوتی ہے تو مرد مومن جنم لیتا ہے۔ واہ اور ابھی جب ڈاکٹر مختار الدین کے ساتھ آ رہے تھے ہم، تو میں ان سے جو اس شعر پہ ڈسکشن جاری تھی، ہو اگر خود نگرو خود گرو خودگیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ تو اب ایک طرف نطشے کا سپرمین کا تصور ہے کہ جس میں سپرمین از اے سمبل آف آل پاور، اومنی پوٹینس، قوت ہے، اور رومی اور رازی کے فلسفے میں آپ جائیں تو وہاں پہ فنا فی اللہ، فنا فی الذات اور وہ والے فلسفے ملتے ہیں۔ ان کا سنگم اقبال ہے کہ وہ ایک طرف یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اور دوسری طرف یہ کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ جو منزلیں ہیں ایسٹ سے خود شناسی کی اور ویسٹ سے ایقان ذات کی، ان کے سنگم پہ وہ مرد مومن جنم لیتا ہے جو مرد مومن جلال کا بھی ریپرزنٹیٹیو ہے اور جمال کا بھی، جس کی قوت جو ہے وہ کسی دنیاوی قوت سے حاصل نہیں ہو رہی، اس کی قوت اللہ کی ذات میں فنا ہو جانے سے حاصل ہے۔ تو ایک خودی کا جو تصور ہے وہ ایک ایسے سورج کی طرح ہے کہ جس کے ڈیفرنٹ پلینٹس ہیں، اس میں فلسفہ عشق بھی ہے، فلسفہ مرد مومن بھی ہے، اور تمام تر جو اقبال کی فکری جہتیں ہیں وہ اس نقطے پر آ کر مرکوز ہوتی ہیں، جو اس کا پیغام ہے نوجوانوں کے لیے، کہ وہ یہ کہ اپنی ذات میں جب آپ عشق کی صفات شامل کریں گے اور اپنی سیلف بلیف کو اس سطح پر لے کر آئیں گے کہ جس جگہ آپ یہ کہہ سکیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساتھ، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب اس کی نوا دل نواز، نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم مجاز۔ مجھے یہ علامہ کے اشعار بہت پسند ہیں ماشاءاللہ، اور وہ اس لیے کہ اس میں جو میں نے ابھی نقطہ پیش کیا ہے اس کا نچوڑ ہے ایسٹ اور ویسٹ کے فلسفوں کا، اور یہ چیز اگر ہماری نوجوان نسل اپنے اندر سمو سکے تو پھر اس میں سے وہ مرد مومن جنم لیتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ جی، کیا خوبصورت آپ نے بیان فرمایا ہے، اور مجھے یہ اعزاز میں کہوں گا کہ حاصل ہے کہ آپ جیسے سینئر اساتذہ میں آپ سب کا شمار ہوتا ہے، بہت کچھ دیکھنے سننے اور سیکھنے کا بڑا موقع ملتا ہے، اور ایک اعزاز جو آپ نے لفظ استعمال کیا مرد مومن، اتفاق کی بات ہے کہ میری اردو ماسٹرز کی ڈیسرٹیشن کا موضوع بھی یہی تھا کہ علامہ اقبال مرد مومن، اور کہ علامہ اقبال نے اپنے اشعار کے ذریعے سے، اپنے فلسفے اور کلام کے ذریعے سے وہ ایسا کون سا کام ہے کہ جس کو ہم اس کو مرد مومن کہہ سکتے ہیں، اور وہ مرد مومن یقیناً ان کا یہی ایک کام تھا، ایک بہت سے کام کے ساتھ ساتھ، کہ انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کی کوشش فرمائی ہے، اور بہت خوب فرمائی ہے۔ ایک چیز ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا کہ ہر صوفی شاعر، علامہ اقبال کو یہ خصوصیت ہے کہ وہ عمومی شاعر بھی ہیں، خصوصی شاعر بھی ہیں، صوفی شاعر بھی ہیں، بہت سی جہتیں ہیں شاعر ہونے کی حیثیت سے، لیکن روحانیت کے اعتبار سے اور اسلامی فلسفے کے اعتبار سے علامہ اقبال نے خصوصاً ضرب کلیم میں ہر موضوع پر کچھ نہ کچھ ضرور کہا ہے، یعنی روحانی اعتبار سے مثلاً ان کی کچھ موضوعات جو ان کے ہیں، قوت اور دین، فقر و ملوکیت، سلطانی، اسلام، حیات ابدی، اور صوفی سے مخاطب ہیں، افرنگ زدہ ہیں، مطلب یہ سارے اس قسم کے موضوعات ہیں جس میں پوری اسلامی فلسفہ شامل ہو سکتا ہے اور پوری روحانیت شامل ہو سکتی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آج بھی علامہ اقبال کے پیغام کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں پائے، لیکن وہ کیا حالات تھے کہ اس وقت علامہ اقبال کی شاعری نے اور ان کے فلسفے نے واقعی بر صغیر کے مسلمانوں کو واقعی جھنجھوڑا؟ جی بالکل صحیح فرماتے ہیں،
ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا، صحیح ہے، بالکل انہوں نے بنایا، لیکن پاکستان کے یہ معمار تھے بے شک، محمد علی جناح قائد اعظم ہمارے. علامہ اقبال آرکیٹیکٹ تھے. ہاں جی، واہ واہ علامہ اقبال نے واہ 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 نہ صرف یہ واہ، کہ پاکستان کی تشکیل اور تفہیم کے لیے جتنی چیزیں ضروری تھیں وہ سب مسلمانوں کو سکھانے کی کوشش کی، جی بلکہ اس سے بھی آگے بل کر یہ بات ہوتی ہے کہ انہوں نے آنے والی یعنی پاکستان بننے کے بعد ہماری جو قومی شناخت ہونی چاہیے تھی جی جی وہ بھی پوری کی پوری انہوں نے بتلائی ہے. بتلائی انہوں نے، اور نہایت تفصیل سے وہ لکھ گئے. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا جی، کہ فرمائیے. بریڈ فورڈ یونیورسٹی میں ایک پاکستان کا ایک طالب علم ہائر ایجوکیشن کے لیے آیا تھا یہاں جی جی یونیورسٹی میں، غالباً وہ پی ایچ ڈی یا ایم فل کر رہا تھا. جی تو ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب، اگر معمولی آدمی بھی کوئی مکان بنانا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے نقشے بنواتا ہے، پہلے تخمینہ لگاتا ہے، یہ پتہ کرتا ہے کہ بھئی میٹیریل کہاں سے آئے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. آپ نے بغیر سوچے سمجھے پاکستان بنا لیا. صحیح صحیح. ہاں، کوئی اس کا آپ کے پاس مستقبل کا کوئی پروگرام نہیں تھا. میں نے کہا کہ بھئی کیسی بات کرتے ہو، بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان کا پورا لایہ عمل جو ہونا چاہیے تھا وہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے خود اس پر عمل نہیں کیا. تو اس میں ان کا کیا قصور جنہوں نے پاکستان بنایا؟ میں نے کہا کہ علامہ اقبال نہ صرف پاکستان بننے کا بلکہ پاکستانی قوم جو بنتی بعد میں، ان سب کے لیے ایک مکمل دستور بنا کر آپ کے سامنے چھوڑ گئے. بے شک. آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، اب آپ الزام لگاتے ہیں ان کے اوپر، یہ کون سی بات ہوئی؟ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا جی کہ ہم کو اگر اب ہم دوبارہ پاکستان بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے. بے شک. بالفرض محال اگر وقت واپس چلا جائے، قائد اعظم اور علامہ اقبال موجود نہ ہوں، ٹھیک. تو ہم یعنی کتنی ہی کوشش کر لیں پاکستان نہیں بن سکتا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو آپ نے شروع میں بتائی جب آپ تعارف کرا رہے تھے کہ مسلمانوں کو یہ بات بتلانے والے کہ آپ مسلمان ہیں علامہ اقبال تھے. بے شک. ہم مسلمان تو تھے لیکن ہم کو پتہ نہیں تھا کہ مسلمان ہوتا کیا ہے. تو انہوں نے پہلی مرتبہ ہندوستان کے مسلمانوں میں، یہ سمجھ لیجئے کہ پشاور سے لے کے راس کماری تک، ایک تصور پیدا کیا ایک ملت کا، اور ان کو یہ احساس دلائے خودی کے نام پر کہ آپ میں جو کچھ ہیں وہ آپ اپنے آپ میں جو کچھ ہیں وہ ہندوستان کی سرزمین کی وجہ سے نہیں ہے، کہیں بھی ہو سکتے ہیں. صحیح. سمجھ گئے نا؟ آپ اپنے آپ میں جو کچھ ہیں وہ دین کی وجہ سے ہیں. بے شک. اور دین کے جو عامل لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہاں جنہوں نے کہ دین بنایا یا دین آپ کو دیا یا جنہوں نے دین کا تصور پیش کیا. تو یہ جو ہے یہ نظریہ خودی تھا جس نظریے نے مسلمانوں کو متحد کر دیا. ایک چاہے پشتو بولنے والا مسلمان ہو، چاہے سندھی بولنے والا مسلمان ہو، چاہے ہندی بولنے والا مسلمان ہو، وہ سب انہوں نے یہ جتنے اضافے کی چیزیں تھیں ان کو نظر انداز کر کے اور ایک چیز پر قائم ہو گئے کہ ہم مسلمان ہیں. اور اس کی وجہ سے پاکستان بنا. ہماری بدقسمتی ہے کہ 10 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ ہم نے فراموش کر دیا. اصل میں معاشرتی اور ثقافتی تغیر اور تبدیلیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ ایک ایمان ملی کی طرف انہوں نے قوم کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے. صحیح. اور آپ نے ڈاکٹر زیدی صاحب نے جو فرمایا کہ مشرق اور مغرب کا امتزاج، جی اصل میں مشرق اور مغرب کا امتزاج جو ہے وہ تو پہلے سے موجود تھا. ہمارے دین سے جو کریکٹر بنتا ہے، جو کردار بنتا ہے انسان کا، اس میں وہ چیزیں پہلے سے موجود تھیں. بے شک. ہم نے ان کو فراموش کر دیا تھا. اب جیسے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. بانگ درا سے پہلے جتنے شاعر اپنا کلام چھاپتے تھے وہ دیوان کہتے تھے اس کو، عموماً نام نہیں ہوتے تھے. جی 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 جی.
اور دیوان اول، دیوان دوم، دیوان. علامہ اقبال نے جو پہلی مرتبہ اپنی کتاب شائع کی تو اس کو دیوان نہیں کہا، جی اس کا نام رکھا انہوں نے، اور نام بھی اس کا رکھا انہوں نے بانگ درا. اچھا، یہ بھی دستور تھا کہ آپ جب کتاب لکھیں تو حمد اور نعت سے کتاب شروع ہوتی ہے. بے شک. علامہ اقبال نے یہ بھی نہیں کیا، ان کی کتاب حمالہ سے شروع ہوتی ہے. لیکن حمالہ کو اگر غور سے پڑھیں جی تو وہ خود حمد ہے. بے شک بے شک. اس میں جو تعریفات ہاں، اس میں جو انہوں نے جس طریقے سے وہ لکھی ہے نظم، حمالہ کے لیے جو کچھ لکھ رہے ہیں اس کے پیچھے صاف ظاہر ہے وہ طاقت کا انہوں نے ذکر کیا ہے ہاں، جس نے حمالہ کو سنبھالے رکھا ہے. سنبھالا یا بنایا سب کچھ کیا ہے نا. بے شک، بے تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے، آج تک ہم یا ہندو جو ہیں وہ حمالہ کی پرستش کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ حمالہ ہے کیا. ہے کیا. علامہ اقبال نے ہم کو بتا دیا کہ حمالہ کیا چیز ہے. بے شک. بہت شکریہ. میر صاحب، میں ذکر کرنا چاہوں گا خاص طور پر، اس سے پہلے ایک کال اگر اجازت دیں تو لے لیتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ ہیلو جی ڈاکٹر اجاز صاحب فرمائیے. کے موضوع پر بڑا وہ تو اتنے عظیم شخص تھے کہ ان کے بارے میں کتابیں بے شمار لکھی ہوئی ہیں. جی آپ کچھ مختصراً فرمائیے. ڈالنا چاہتا ہوں جی ان کے کچھ شعر پڑھتا ہوں. جی صرف ایک یا دو بس پلیز، اچھا. کیونکہ وقت کی کمی ہے. جی. گھر میرا دلی نہ بخار سمرقند، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے. واہ. ایک فارسی کا شعر ہے، گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جذبہ قرآن زیستن. واہ. اگر مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو قرآنی تعلیمات کے بغیر ایسا ممکن نہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا ڈاکٹر صاحب. بہت خوبصورت آپ نے اشعار علامہ اقبال صاحب کے فرمائے. میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا امیر صاحب آپ سے کہ ایک سیلف ایکچوائلائزیشن جو ہے نا، وہ ہمیں علامہ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے اس میں اس کا بہت گہرا عنصر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. لیکن بہت سارے صوفی شعراء کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ سیلف ایکچوائلائزیشن میں جب ڈوبتے ہیں تو ابھرتے نہیں ہیں. لیکن علامہ اقبال ابھرے ہیں اور خوب ابھرے ہیں، اور ابھر کے جو انہوں نے توانائی کا جو ایک پیغام دیا ہے، کچھ ذرا فرمائیں کہ ہم اس سے کس طرح سے ہم اس کو لے سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اس پیغام کو آگے پہنچائیں اپنی نسلوں تک. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اقبال کو جو ہے نا قدرے فراموش کرتے جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ڈاکٹر صاحب کو دل سے یہ چاہ رہا تھا کہ یہ بولتے رہیں علامہ اقبال، چونکہ وقت کی کمی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بات ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیں. جی ڈاکٹر صاحب. وہ زیادہ بہتر ہم سنیں گے. بے شک ڈاکٹر صاحب. آپ نے سیلف ایکچوائلائزیشن کا لفظ استعمال کیا. یہ ٹرمز میزلو ایک سوشل سائنٹسٹ تھا، اس نے ایک پیرامڈ تشکیل دی انسانی ضروریات کی. تو وہ حیوانی ضروریات سے بتدریج سماجی ضروریات اور آخر میں سیلف ایکچوائلائزیشن. صحیح. یہ مرحلے بہت طویل ہیں، یہ مرحلے بہت کٹھن ہیں. بے شک بے شک. اور جو ڈاکٹر مختار الدین صاحب نے جس طرف اشارہ کیا کہ اسلام جو ہے وہ تو انسانوں کے لیے تھا نا، تو اس میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو انسانوں کے لیے ضروری. تو ویسٹ اور ایسٹ کی تخصیص تو ہم انسانوں نے کر لی بعد میں. تو لیکن دو قومی نظریے کی ڈائمنشن کو اگر میں بڑھاؤں تو جس وقت آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ کے ساتھ ہی انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک مسلمان اور ایک بلیورز اور نان بلیور ایمان. اور آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی آیات بہت ساری انسانوں کو مخاطب کر کے ہیں، لیکن زیادہ جو ہیں وہ ایمان والوں کو مخاطب کر. تو یہ وہ ایمان تھا جس کو ملت اسلامیہ کھو چکی تھی، اور اس ایمان کو 20ویں صدی میں کسی نے اگر دوبارہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے تو وہ علامہ اقبال ہیں، اور انہوں نے اس فلسفے اس فکر کو دوبارہ اس صورت میں آپ کے ریپروڈیوس کیا. اور وہ اپنے ملت پر قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو آپ کو یہی پیغام دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کو سیلف ایکچوائلائز کریں کہ آپ کون ہیں. آپ وہ لوگ ہیں کہ جو اس بات کے مصداق ہونے چاہیے تھے کہ جس کو خدا مومن کہہ کے مخاطب کر رہا ہے، لیکن آپ میں وہ تمام خواص موجود نہیں ہیں. آپ علامہ اقبال نے کثرت سے اپنے کلام میں
یہ چیز واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ والا ایمان جو بظاہر آپ کو مسجدوں میں سکھایا جاتا ہے، میں اس ایمان کی بات نہیں کر رہا. مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی نے. تو اقبال جو ہے مسلمان تو ہم تھے لیکن مومن نہیں تھے، اور ابھی بھی مومن نہیں. اور اسی چیز کو انہوں نے سٹریس کیا اور اسی چیز کی نشاندہی کی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا. ہم خوش قسمت تھے مسلمانان بر صغیر اس حوالے سے کہ ہمیں اپنے زوال کے آغاز میں پہلے سر سید ملے، پھر مولانا محمد علی جوہر ملے، پھر علامہ سر محمد اقبال ملے اور محمد علی جناح. یعنی 90 سال کے عرصے میں آپ شخصیات کا تواتر دیکھیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد صرف تنزلی کا سفر ہے. ہمارے پاس اس معیار کے نہ لیڈرز ہمیں میسر آ سکے، نہ مفکر میسر آ سکے، اور جو معاشرہ ہے وہ مفکر پاکستان کی خواہش اور خواب کے برعکس پاکستان تو بن گیا لیکن معاشرہ اور انسان جو ہے وہ مغرب زدہ بھی ہوتا جا رہا ہے، اپنے تشخص کو بھولتا بھی جا رہا ہے. اور لہٰذا بحیثیت قوم بھی ہم منتشر ہیں، بحیثیت نسل، معاشرہ، سماج. یہاں ایک بات ہے جو آپ نے بات کہی کہ جیسے ہی پاکستان کا قیام عمل میں آتا ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جتنی اصل میں بیلنس آف پاور چینج ہوا نا، ویژنریز کی جو لیڈرشپ کوالٹیز تھی لوگوں میں وہ یکدم ختم ہو جاتی ہے. یکدم ختم. یہ اس کی وجہ میں آج تک نہیں سمجھ پایا. اس کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ پاور میں لوگ آنا شروع ہو گئے اور بیلنس آف پاور جو تھا وہ خراب ہو گیا. اور جب بیلنس آف پاور جس کے پاس ہوتا ہے وہی معاشرے کی اقدار کو بھی طے کرتا ہے. اور میرا خیال یہی وجہ تھی. قدر جو ہے وہ پاور گیننگ ہو گئی. ایگزیکٹلی. کس طرح میں عوام کو یا مسلمان کو ایکسپلائٹ کروں اور ایک ایسا نعرہ کریٹ کروں کہ میں اقتدار میں آ جاؤں، تو ذاتی مفادات جو ہیں ملی مفادات پر حاوی ہو گئے. آپ اقبال کی شخصیت دیکھیں، جناح کی شخصیت دیکھیں، آپ ان کی اولاد کو جانتے ہیں؟ نہیں. کیا ان کی اولاد کے پاس کہیں اساسوں کی بھرمار ہے؟ نہیں. یہ وہ شخصیات تھیں. ابھی محمد حسین آزاد صاحب کا ذکر ہو رہا تھا مختار الدین صاحب سے. محمد حسین آزاد صاحب کی بھی شخصیت سر سید کے ان دوستوں میں سے شخصیت ہیں جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کو علمی، ادبی، سیاسی اور ہر اعتبار سے مسلح کیا ہے، ان خواص سے، ان کردار کی ان خصوصیات سے جو ہمیں پاکستان تک لائی ہیں. لیکن ان شخصیات کی اولاد میں نہ آپ کو مادہ نظر آتا ہے، نہ مادہ پرستی نظر آتی ہے، نہ کوئی دنیاوی سہولت ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو بے لوس تھے. المیہ یہ کہ پاکستان بننے کے بعد جتنے بھی لوگ تھے آئے سامنے، وہ ان کی نظر میں اقتدار رہا، دولت رہی اور دنیاوی مفادات رہے. وہ ایسے ہی ہے نا جی کہ ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو، ابلیس سے، ابلیس اپنے مشیروں سے. اور یہی کچھ ہے کہ ہے میرے. امید کروں گا کہ آپ اس کے آخر میں میرا پسندیدہ شعر پڑھیں گے. نہیں پڑھیں گے تو میں پڑھوں گا. وہ پھر آپ پڑھیے گا. میں بس ایک شعر پڑھوں گا کہ ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمین کیا مہر و ماں کیا آسمان تو بتو. اب وہ آپ کا جو پسندیدہ شعر ہے وہ آپ. وہ نظم یہ شروع ہوتی ہے کہ حمد میں دیرینہ کیسا ہے جہان رنگ و بو. وہ جبرائیل ابلیس سے پوچھتے ہیں. تو وہ آخری شعر جو ہے اس نظم کا کہ تو کھٹکتا ہے دل یزداں میں کانٹے کی، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. یہ ابلیس اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ. یعنی اتنا بڑا اس ایک شعر میں شاید پوری ملت اسلامیہ کے تمام امراض کی تشخیص کی گئی کہ اللہ اللہ. اگر تو اللہ کرتے کرتے جبریل کے درجے پہ بھی پہنچ جائے تو تو ابلیس سے کم تر ہے. کہ کم از کم ابلیس جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو کے کوئی اپنی ذات کو شو تو کر رہا ہے. بہت شکریہ جی. اب ایک ایک آپ کا کلام میں ضرور تبرکن چاہوں گا کہ ایک ایک کم از کم نمونہ وہ ضرور پیش کیجئے گا. اور میں ایک کالر سے اسی دوران بات کر لوں. السلام علیکم جی. ہیلو جی جی السلام علیکم جی. میری بات کو سنیے جی. سنائیے. ہاں جی ہو رہی ہے بات. اچھا میں نے آپ سے کہنا، بہت اچھی آپ کی ٹاک ہے. آپ تینوں کو میں ایک چھوٹا سا مشورہ
دینا چاہتا ہوں مولانا عبدل حسین آزاد کی آخری تقریر جو بیفور دی برتھ آف پاکستان، اس کو بڑے غور سے پڑھیں اور سنیے اور پھر دیکھیے کہ اس کی اپلیکیشن پریزنٹ ڈے میں کیا ہے، تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ سارا اسلام کا جو آپ پرچار کرتے ہیں کہ وہ پرائمریلی پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا، وہ ایسی بات نہیں تھی. آپ پلیز اس کو ضرور پڑھیے گا. بہت شکریہ آپ کی تجویز کا. اور دراصل ہماری گفتگو کا مطمع نظر بھی یہی رہا ہے، ہم یہی کوشش کر رہے تھے جاننے کی کہ وہ کیا حالات ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ علامہ اقبال اپنے پیغام کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچا رہے ہیں اور ہم اس کو کس طرح سے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جی غالباً وہ حوالہ مولانا ابوالکلام آزاد کی. ہاں جی بالکل انہی کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب کچھ نمونہ کلام ہو جائے، اگرچہ وقت کم ہے لیکن پھر بھی ایک ایک چیز تو کم از کم ضرور ہوگی میرے سے میں ہمیشہ کم وقت ہی آتا اچھا یہ میں اسی لیے چاہ رہا کہ میرے ترتیب میں آپ پہلے بیٹھے. اچھا یہ واقعی وہ ہمارا المیہ ہے اساتذہ کا اور سینئرز کا کہ مشاعرے کا وقت چلیں. جی یہ دو تین روایات میں آپ کو سنا دیتا ہوں مختصراً ہیں کہ وہ ملت اسلام کا عاشق اقبال، واہ، وہ ملت اسلام کا عاشق اقبال اس ملک میں آیا تھا وہ قبل از 100 سال. آہا، واہ 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 واہ. اس ملک میں آیا تھا وہ قبل از 100 سال اور مغرب کے ارادوں سے کیا تھا آگاہ. واہ واہ. مغرب کے ارادوں سے کیا تھا آگاہ، سن لیتے ہم اس کی تو نہ ہوتے پامال. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. واہ، سن لیتے ہم اس کی تو نہ ہوتے پامال. جی. اور اقبال نے 100 سال ہوئے مجھ سے کہا، اقبال نے 100 سال ہوئے مجھ سے کہا، توحید و رسالت ہے گر ایمان تیرا، توحید و رسالت ہے گر ایمان تیرا، دھوکے میں تو مغرب کے نہ آنا ہرگز، مشرق سے نہ رکھنا کبھی امید وفا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر مشرق سے صاحب. نہ رکھنا کبھی نہیں. ابھی آپ شکریہ اچھا. میں آپ کو ابھی کچھ اور بھی. جی جی سنائیے. اقبال کا ایک بہت مشہور شعر ہے، یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں دو کی شمشیر ہے. یہ اس پر میں نے دو مصرے لگائے ہیں. جی. کہ یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، ہمارے ملک میں یہ 3 چیزیں ہیں نہایت کم. ہمارے ملک میں یہ 3 چیزیں ہیں نہایت کم، خدا بندہ بصارت اور بصیرت بخش دے ہم کو. خدا بندہ بصارت اور بصیرت بخش دے ہم کو، نظر اقبال کی دے اور عزم قائد اعظم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میر صاحب مختصر 2-3-4 شعر آپ کی مختصر غزل کی، یہ پاکستان کے حوالے سے ہی کہ پھولوں کو جو گلزار میں دیکھا ہے ٹھہر کے، پھولوں کو جو گلزار میں دیکھا ہے ٹھہر کے، چھالے نظر آنے لگے اپنے ہی جگر کے، اور یہ ظلمت شب ہائے ستم دیکھ گھٹے گی، یہ ظلمت شب ہائے ستم دیکھ گھٹے گی، ہیں دور اگرچہ ابھی آثار سحر کے، اور یہ عرض وطن پھر سے پکارے ہے انہی کو. واہ. یہ عرض وطن پھر سے پکارے ہے انہی کو، جو لوگ اسے جوڑ گئے آپ بکھر کے. واہ. جو لوگ، اور دنیا نے تو اسرار ستاروں کے ہیں کھولے، واقف نہیں احوال سے ہم اپنے ہی گھر کے. اور ایک شعر مقتص پہلے کہ غیروں سے اجالوں کے طلبگار ہیں اب ہم، غیروں سے اجالوں کے طلبگار ہیں اب ہم، کل ہم نے بجھائے تھے چراغ اپنے ہی گھر کے. اور اے کاش کبھی ساتھ ہمارے نہ وہ چلتے، آتے نہیں جن لوگوں کو آداب سفر کے. بہت شکریہ. میں زیدی صاحب کے کلام سے پہلے میں ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ ان کے کلام کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام ہو جائے گا. آپ تینوں صاحب کا بہت بہت شکریہ جی. بڑی علمی گفتگو رہی ہے، تشریحی بہت ہے، لیکن آئندہ کسی پروگرام میں ہم اس کی کمی ضرور پوری کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کے کلام سے اس کا اختتام ہوگا. چند اشعار کل آپ سے وعدہ کیا تھا اقبال کی شان میں.
تازہ اشعار ہیں کہ بوئے گل حسن چمن صورت لالا لکھا، اس نے قسمت میں مسلمہ کی اجالا لکھا، شخصیت اس کی کہ جیسے ہو فلک بوس پہاڑ، اولی حرف سخن جس نے ہمالا لکھا، وہ تھا اقبال بلندی پہ نظر تھی اس کی، شوق منزل میں ستاروں کا حوالہ لکھا، اس کے اشعار معانی کا سمندر جیسے، گویا جو حرف بھی لکھا وہ مقالہ لکھا، اس نے انصاف کیا جب بھی لکھا جو بھی لکھا، پست کو پست لکھا بالا کو بالا لکھا، لکھا اوروں نے بھی ہر دور میں لیکن اس نے، لکھا اوروں نے بھی ہر دور میں لیکن اس نے منفرد لکھا جدا لکھا نرالا لکھا، سبحان اللہ، لکھا اوروں نے بھی ہر دور میں لیکن اس نے منفرد لکھا جدا لکھا نرالا لکھا۔ اور آخری شعر ہے، میں نہیں کہتا یہ کہتے ہیں سخنور سارے، میں نہیں کہتا یہ کہتے ہیں سخنور سارے، جو لکھا حضرت اقبال نے اعلیٰ لکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اور بہت خوبصورت لکھا ہے جی آپ نے، ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ جی آپ صاحب کا، اور میرے لیے بڑی عزت کا باعث ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں، اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے مجھے ملتا ہے۔ آئندہ کسی پروگرام میں انشاءاللہ یہ تشنگی میں ضرور پوری کروں گا۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا ہے اور بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے۔ اگلے کسی پروگرام میں پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ امجد شاہ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنوں کا بھی۔ اللہ حافظ۔